لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے خطبے میں سورۃ فاتحہ کے پہلے جملے الحمدللہ اس کی مختصر سی تشریح اور مفہوم میں نے بیان کیا تھا کہ یہاں حمد سے مراد صفات الہی ہیں معبود والی ساری صفتیں الہ والے سارے اوصاف صرف اللہ ہی میں پائے جاتی ہے.
عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اسی کا، اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات کو پالنے والا وہی ہے۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک رب اور دوسرا عالمی۔ رب کا معنی اردو میں پالنے والا، فارسی میں کہیں گے پرورش کنندہ۔ تمام مفسرین اور علماء جنہوں نے قرآن پاک کے ترجمے لکھے، تقریباً سب نے یہی مانا پالنے، تربیت کنندہ۔ لیکن یہ جو لفظ ہے پالنے والا، یہ رب کے مفہوم کو مکمل طور پہ ادا نہیں کرتا۔ رب کا جو مفہوم ہے اور رب کے لفظ میں جو وسعت ہے، وہ وسعت اور کشادگی پالنے والا کے لفظ میں پائی نہیں جاتی۔ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جو رب کے مفہوم کو، مقصد کو، معنی کو کما حقہ ادا کرتا۔ اس لیے علماء نے عوام کو سمجھانے کے لیے رب کا معنی کر دیا پالنے۔ اگر مطلق پالنے والے کو رب کہیں تو پھر باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے، کوئی شخص یتیم بچے کو پالتا ہے، تو صرف کھلانے پلانے پالنے سے وہ رب ہو جاتا ہے؟ رب کا جو مفہوم مفسرین نے اور خاص کر کے جو اہل سنت کے لغت کے امام ہیں، امام راغب ہیں، ابن منظور افریقی ہے، صاحب قاموس ہے، انہوں نے رب کا معنی دیا انشاء الشیء حالاً فحالاً
الی حد الکمال، کسی چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، کسی چیز کو منزل بمنزل پالنا، کسی چیز کو سیڑھی بسیڑھی پالنا، اور درجہ بدرجہ منزل بمنزل سیڑھی بسیڑھی پالتے پالتے اس چیز کو کمال تک لے جانا، یہ ہے رب کا مفہوم جو لغت کے ائمہ نے اور اہل سنت کے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ صرف پالنا نہیں، صرف تربیت کرنا نہیں، صرف پرورش کنندہ نہیں کہ روٹی کھلا دی، گندم دے دی، دودھ دے دیا، کھانے کے لیے اشیاء دے دی، نہ، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، دنیا کی ہر چیز کو منزل بمنزل پالنا، اور ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالتے پالتے کمال تک لے جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہ گل تھوڑی مشکل ہوگی، مشکل کو ذرا آسان کر لیں۔ صرف پالنا نہیں کہ کھانے کے لیے روٹی دے دی، پینے کے لیے دودھ دے دیا، نہ، بلکہ دنیا کی اس چیز کو زندگی کے اس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں اب ایک مثال دوں گا، انشاءاللہ آپ کو فوراً بات سمجھ۔ ماں کا پیٹ ہے نا، 3 اندھیروں میں اللہ پانی کے اس گندے قطرے پر اس انسان کے نقشے بنا رہا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، کتنے اندھیرے؟ پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اور اس پردے اور جھلی کا اندھیرا 3، جس پردے میں لپیٹ کے اللہ اس کی تصویریں بنا رہا ہے۔ کتنے اندھیرے ہیں؟ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، فی ظلمات ثلاث، کوئی راستہ نہیں۔ 4 مہینے کے بعد اللہ نے اس میں روح پھونک دی، اس کے خد و خال بنے، آنکھیں ہاتھ پاؤں ننھے منھے سے اللہ نے 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی۔ جب روح آئی نا تو اب اس بچے کو بھوک محسوس ہونے لگی، روح جو آ گئی، پیاس بھی لگنے لگی۔ اب یہ مانگ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، رو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کہہ نہیں سکتا، باہر سے غذا پہنچانے کا راستہ کوئی نہیں۔ پیٹ ہے، پھر اس کے اندر رحم ہے، پھر اس کے اندر پردہ ہے، اس کا دروازہ کوئی نہیں۔ جو ہستی اس بچے کی رمزیں سمجھ کے اس کی ماں کا گندا خون
رب کہتے ہیں۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس سے رب کہتے ہیں۔ اب وہاں باہر سے غذا نہیں پہنچ سکتی تھی، اندر ہی سے غذا کا انتظام کرنا تھا، اسے پالنا تھا، پرورش کرنی تھی۔ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں نشو و نما کرنا یا پروان چڑھانا۔ یہ رب کا کچھ مفہوم ادا کرتا ہے، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا۔ بن مانگے دیا۔ جمعے کا خطبہ ہے، یہاں کوئی بات آئے گی وہ بات سمجھا کے جاؤں گا، آگے نہیں بڑھوں گا۔ بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، رو بھی نہیں سکتا۔ بن مانگے اس نے آنکھیں دے دی، بن مانگے کان دے دیے، بن مانگے ہاتھ، بن مانگے پاؤں، بن مانگے نور، بن مانگے بصارت، بن مانگے سماعت، دل کا دھڑکنا، دماغ کا سوچنا، بن مانگے غذا۔ مانگا بھی نہیں جی، بلکہ منگڑ جوگا نہیں، کمزور ہے، ضعیف ہے، سب کچھ دے دیا، بن مانگے دے دیا۔ دنیا میں آیا، بڑا ہوا، اعضاء مضبوط ہوئے، طاقت آئی، قوت آئی، لباس پہنا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، مکان بن گیا، دکان مل گئی، فیکٹری۔ جب اس میچ میں پہنچا اب کہتا پھرتا ہے میری نہیں سنتا، میری نہیں سنتا، انہاں دی نہیں موڑتا، انہاں دی سمجھ گئے؟ انہاں دی اتھے کتھے سن، انہاں یہ جو انہاں ہے، انہاں دی نہیں موڑتا۔ یہ پیر فقیر جن کی پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے، جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکار رہا ہے، جب ہم بن مانگے تجھے دے رہے تھے، یہ کہاں تھے؟ اب کہتا ہے میری، میں کئی تقریروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں یہاں بھی آپ سے پچھلے جمعے شاید پوچھی ہو یا اس سے پچھلے جمعے پوچھی ہو، ان لفظوں کے ساتھ کہ میں مفتی نہیں ہوں۔ ویسے بھی میں فتویٰ بازی نہیں کرتا کہ کسی کو یوں کافر کہہ دوں تو فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام شرک ہے، چاہے میں کروں چاہے کوئی اور کروں، فتویٰ میں نہیں لگاتا۔ لیکن آپ لوگ جو مفتی بھی نہیں ہیں، خدا رکھتی بات کہیے گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے مسجد میں بیٹھے ہو، سب باوضو ہو، اکثر کا منہ قبلے کی طرف ہے، جو آدمی یہ کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا، کیا وہ اللہ کی صفت السمیع کا منکر نہیں ہے؟ بے شک۔ اس کی ایک صفت نہیں ہے قرآن جس کو ذکر کرتا ہے انکا انت السمیع، انکا انت السمیع۔ حضرت زکریا کہتے ہیں انکا سمیع الدعاء۔ میں حضرت ابراہیم کی دعا کیوں پیش کروں، میں حضرت زکریا کی دعا کیوں پیش کروں، تیرے جملے کیوں نہ پیش کر دوں؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ سامع اللہ کا کیا معنی؟ اللہ نے سن لی، لے من
کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، زور سے کرتے ہیں کیا آہستہ؟ ساتھ والا سنتا ہے اور اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ۔ بیٹھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ میری نماز میں کیا کہہ رہا ہے؟ سمیع اللہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے بڑی خوبصورت، فرمایا کالی رات ہو، اوپر کالے بادل ہو، گھنا جنگل ہو، اس میں کالے رنگ کا ایک پتھر ہو، کتنی سیاہیاں اکٹھی ہو گئی، رات کالی، اوپر سے بادل کالے، جنگل کالا، پتھر کالا، اس کے اوپر کالے رنگ کی چیمٹی چلتی ہو، جو ریتلے علاقے میں چلے تب بھی پاؤں کے نشان نہ چھوڑے، ریت میں بھی نہ چھوڑے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ کالے رنگ کی چیمٹی اس پتھر، کالے رنگ کے پتھر پہ چلتی ہے، اللہ اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، چھوڑے ہوئے نشان کو دیکھتا بھی ہے، اور ایک کتنا پوپلا جب منہ بڑھا کے آتا میری نہیں سنتا، میری نہیں سنتا، تے جنہاں نوں سنان واسطے تو لگوایا۔ اللہ تعالیٰ 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وہ قیامت تک ان کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے وہ عن دعائہم، ان کی پکار سے غافلون، وہ سنتا نہیں، اور جن کو تو پکارنے میں لگا ہوا اللہ فرماتے تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دوں نا، تب بھی وہ تیری بات کو سن لو۔ یہ موئن سنان لگ گیا، جو فوت شدہ ہے یہ ان کو سنانے میں لگا ہوا ہے۔ چلو بس اتنا ہی بڑا ہے، کچھ عقیدے کی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے جس موڑ پر انسان کو جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق دینا، اس کے مطابق دینا۔ ماں کا پیٹ تھا، باہر سے غذا دی جا سکتی تھی، اللہ نے اس کے مطابق غذا دی۔ ایام پورے ہوئے، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ جب پیدا ہوا تو دائی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ ناک والا راستہ کاٹ، یہاں سے اس کو خوراک اس نے کاٹا، یہ رونے لگ گیا، باقی سارے ہنسنے لگ گئے، باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، ماموں ہنس رہا ہے، نانی، پھوپھیاں، بچہ رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے، اس کی رمزیں کوئی نہیں سمجھتا، گونگے دی رمز آج گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھتی بھائی کہ یہ کیوں روتا ہے، میرا خوراک کا راستہ کٹ گیا، کہاں سے ملے گی غذا؟ جو ہستی اس پہلے دن کے بچے کے کان میں کہے تیری خوراک کا راستہ ہم واپس لے رہے ہیں، گھبرانا نہیں، اس کے بدلے میں تیری ماں کے سینے میں 2 رستے ہم جاری کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ورنہ بچہ پیدا ہوتا، اللہ فرماتے ہیں کھواؤ ڈبل روٹی،
کھانا تے کھائے نہیں تے قسماں کھائے. میں کیا کروں؟ میں نے روٹی نہیں پیدا کی، میں نے روٹی نہیں پیدا کی، میں نے گندم نہیں پیدا کی، چاول نہیں پیدا کیے. اس کو فروٹ کھواؤ، سیب کھواؤ، کیلے کھواؤ. اس کو رب نہیں کہتے. کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ ٹھوس غذا برداشت نہیں کر سکتا. دودھ بھی، پھل بھی، مکھن، گھی، شہد کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اسے ماں کا دودھ دیا اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے، شروع کے دنوں کا دودھ، اس میں چکنائی نہیں ہوتی. بن رہا ہے جگر میں، وہی معدے میں پیشاب سے الگ کر لیا، پاخانے سے، یا خون سے الگ کر لیا، بلغم سے الگ کر لیا، ایک ہی جگہ پہ بن رہا ہے لیکن اس میں چکنائی نہیں ہے. کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو قبول نہیں کرتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئی کہ کھوئی؟ چلو رب پر اتنا ہی پڑا، آگے چلتے. العالمین یہ جمع ہے عالم کی. عالمین بہت سارے جہان، یہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ ایک جہان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے اس طرح کے 38,000 جہان ہیں. واللہ اعلم بالصواب. سارے جہانوں کا رب پالنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا، ان کو نشو و نما دینے والا، ان کو پروان چڑھانے والا. عالمین عالم کی جمع ہے. عربی زبان بڑی عجیب زبان، بڑی فصیح، بڑی بلیغ، اس میں بڑی قدرت ہے، بڑا حسن ہے. سبحان اللہ. اردو، فارسی دوسرے نمبر پہ. فارسی بڑی فصیح زبان، کوئی شک نہیں. یہ ہماری اردو اور یہ خدا کی قسم عربی کے مقابلے بالکل یتیم، کچھ بھی نہیں ہے، یتیم ہے. عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، کلام کی ندرت، سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم. صرف زیر اور زبر کا فرق پڑا ہے لام پر. عالم، عالم، دونوں کی اصل ہی بدل گئی ہے، مادہ ہی بدل گیا ہے، صیغہ ہی بدل گیا ہے. عالم علم سے، عالم علم سے، عالم علم سے. علم جاننا، عالم جاننے والا، علم جھنڈا. علم کسے کہتے ہیں؟ جھنڈا. اللہ کرے آپ میری اس بات کو سمجھیں. اللہ کرے آمین تو کہو. آمین. علم کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان. اچھا اردو میں جھنڈے کو جو جھنڈا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں وہ جھنڈا؟ کیوں بھائی جھنڈا کیوں نام پڑا اس کا؟ لیکن عربی، سبحان اللہ، اس کا نام علم کیوں پڑا؟ اس لیے کہ علم کا معنی ہے نشان. آپ کے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علامت. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ علامت. یہ کس سے نکلا ہے؟ علم سے. اسی عالم سے. عالم، علم، علامت. تو علم کا معنی ہے نشان.
تو جھنڈے کو عربی میں علم اس لیے کہتے ہیں کہ جھنڈا ملک اور جماعت کا کیا ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ عربی زبان کتنی فصیح زبان ہے. یوں ہی جھنڈے کو علم نہیں کہہ دیا جیسے ہمارے یہاں جھنڈا. وہاں نام رکھے ہیں, اس کی کوئی وجہ ہے. پہلی کے چاند کو عربی میں کہتے ہیں ہلال. پہلی کا چاند اس کا نام کیا ہے؟ مطلق چاند کو کہتے ہیں قمر, اور 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں بدر. یہ سارے اردو بابے پہلی دو بیٹے بابا کرتی دو چاند کیا دوسرا کوئی نام. وہ پہلی کا چاند ہلال, رویت ہلال کمیٹی. ہلال اسی لیے کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی, یعنی پہلی کا چاند دیکھنے والی جنہوں نے بیٹا بدل نہیں آئی, وہ چاند دیکھنے پہ بیٹھ بٹھا دیے. کبھی رات 11 بجے نا, کبھی رات 2 بجے اعلان. اور سرحد کے جو ہمارے دوست ہیں ان کا رمضان کا اور عید کا چاند لازماً 1 دن پہلے چلتا ہے. باقی سارے چاند ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. قربانی والی عید ہمارے ساتھ, 10 محرم ہمارے ساتھ, اور ربیع الاول ہمارے ساتھ, شب برات. وہ چاند 1 دن پہلے کیوں آ جائے؟ ایک گل سمجھو, باقی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں چاند سارے. روزے والا چاند 28 میں نظر آ گیا. ہلال کا معنی ہے شور شرابہ. کیا معنی ہے؟ شور شرابہ, آواز کا بلند ہونا. اسے عربی میں کہتے ہیں ہلال. ہلال اسی سے نکلا اوہلا. اوہلا بھی لغیر اللہ, جس چیز کو مشہور کر دیا جائے لغیر اللہ. ہلال کا کیا معنی ہوا؟ شور شرابہ, آواز کا بلند ہونا. تو پہلی کے چاند کو اس لیے ہلال کہتے ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کے 29 تاریخ کو چاند دیکھا کرتے تھے. اس کوٹھے پہ, اس کوٹھے پہ, اس کوٹھے پہ, بوڑھے بھی, جوان بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, سب چاند دیکھ رہے ہیں جیسے آج کل ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. کوئی بھی نہیں چڑھتا اوپر, کوئی بھی دیکھنے کی زحمت کرتا. تو پہلے آج سے 40-45 سال پہلے سارے بندے چھتوں پہ ہوتے تھے, بچے بھی, عورتیں بھی, بوڑھے بھی, جوان بھی, مسجدوں کی چھتوں پر. تو جو ہی چاند نظر آتا نا تو ایک شور سا اور چاند, دوسرا کہتا ہے میں نے بھی دکھاؤ, دوسرا کہتا ہے ہمیں بھی بتاؤ, وہ ہے وہ ہے. چونکہ پہلی کے چاند کو دیکھ کے آوازیں بلند ہوتے ہیں, اس لیے پہلی کی چاند کو کیا کہہ دیا؟ یہ ہے عربی زبان. تو علم کو, جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ علم کیا ہے؟ نشان, علامت, دلیل. یہاں بھی سفید, تھوڑا سا سفید, آگے سبز, درمیان میں چاند تارا. کسی جگہ پہ بھی یہ جھنڈا بلند ہوگا تو سب کہیں گے کہ جھنڈا کس کا ہے؟ پہچان ہے, اس ملک کی پہچان, اس ملک کا نشان ہے. یہاں بھی 3 رنگ کا جھنڈا نظر آیا, کالا, سبز, لال, یہ پیپل پارٹی ہے. یہاں بھی کالی دھاریں اور سفید دھاروں والا جھنڈا نظر آیا, یہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا. یہاں بھی اس جھنڈے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا نظر آیا, یہ جماعت اسلامی کا جھنڈا. تحریک انصاف کا بھی نام لے
ہم تو سب کے مشترکہ ہیں، سیاست جانے اور سیاست دان جانے۔ سیاست دان دے رہا ہے، سیاست دان چلے گئے۔ ہم نے بڑے بڑے سیاست دان دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ تھے، نوابزادہ نصر اللہ خان، مولانا مفتی محمود، ولی خان، ممتاز دولتانہ، بڑے بڑے لوگ تھے، مولانا مودودی، میاں طفیل محمد۔ اب آئے چھوٹے ذہنوں والے، محدود ذہنوں والے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان بنے کتنے سالوں میں؟ چند لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے 64 سال زیادہ عمر کے، چند لوگ، ورنہ سب اس سے یہی پیدا ہوئے، یہی پاکستان۔ ابھی تک مہاجر اور لوکل کا جو تصور ہے وہ لوگوں کے ذہن سے نہیں۔ اندازہ اتنا بڑا سیاستدان، اتنی بڑی جماعت کا سربراہ، اور دوسرے کو تانا دیتا ہے تو مہاجر ہے۔ انا للہ، یہ بھی کوئی بات کر رہی ہے تو بڑی جاہلانہ بات ہے۔ ہجرت اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر اور وطن کو چھوڑنا، یہ تو اتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ دوسرے لوگ اس بندے کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے۔ تو جن جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنا وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، آگے ان کو وہ نصیب ملا یا نہیں ملا، نعرہ تو تم نے یہی لگایا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ بیچارے تو اسی لیے دھکے کھاتے کھاتے گھر بار وطن ہر چیز چھوڑ کے آ گئے تھے۔ اسلام ہوگا، دین ہوگا، نبی کا نظام ہوگا، عدالتوں میں انصاف ہوگا، قاضی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا تھا بھائی شراب کی بوتل کے اوپر شربت روح افزا لکھ دیا گیا؟ انہیں کیا پتا؟ مولانا انور صابری رحمت اللہ علیہ دیوبند کے عالم تھے، پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، کانگریس میں تھے۔ تو جس وقت پاکستان کے نعرے لگ رہے تھے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو انور صابری نے کہا تھا پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکہ ہوگا۔ پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکہ ہوگا، رنگ برنگ میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، اور رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے۔ کیا بات ہے انور صابری کی؟ پھر پڑھ دیتا ہوں، پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکہ ہوگا، رنگ برنگ میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، اور رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے۔ وہ کہتے تھے جو نعرہ لگ رہا ہے یہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہندوستان میں جمعہ نہیں ہوتا۔ مجھے لاہور میں ہندوستان کا ایک آدمی ملا تھا، میں جلسے میں گیا، جس گھر کا میں مہمان تھا اس گھر میں وہ بھی مہمان تھا۔ اس نے کہا مولانا ہمارے ہندوستان میں جمعے کے دن اس طرح تیاری ہوتی ہے جس طرح عید کی تیاری، اور 10 بجے ہم مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، اور خطیب کے آنے سے پہلے پہلے پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں آپ کے ملک میں دیکھتا ہوں مسیحت ہندوستان میں مدرسے نہیں ہیں، دارالعلوم دیوبند جو دنیا کی دوسری مذہبی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر کے باہر، کہاں دینی تعلیم ہو رہی؟ ہندوستان کے حاجی مسلمان حج میں نہیں جاتے،
ہندوستان کی حکومت ہر حاجی کو 25,000 روپے بھی دیتی ہے. ساڈے والے پاسے جڑے حج دا موقع آندا تے کرائے 25,000 روپے دیتے ہیں حاجی کو. زکات کا نظام ہے, روزے کا نظام ہے, سحری کا, افطاری کا. آزادی تو وہاں بھی ہے. خطہ تو اس لیے دیا گیا تھا کہ یہاں نظام اسلام ہوگا, عدل کا نظام ہوگا, انصاف کا نظام ہے. پھر واپس مڑیے, جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ علم کا معنی کیا ہے؟ اسی سے نکلا علامت, نشانی. اگر میں اپنی بات سمجھا چکا ہوں کہ علم کا معنی ہے نشان, دلیل, تو پھر اس علم سے بنا ہے عالم. یہ جہان جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس جہان کو عالم, نشان, علامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس جہان کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید کا نشان ہے. اس لیے اس جہان کا نام کیا پڑ گیا ہے؟ ایک ایک ذرے سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے. درخت کا ایک پتا, پھول کی ایک پتی, زمین پہ رینگنے والی ایک چینٹی, پانی کا ایک قطرہ, ریت کا ایک ذرہ, چلنے والی ہوا کا ایک جھونکا, ہر چیز اس بات پہ گواہ ہے کہ عبادت اور سجدے کے لائق ہے تو وہ صرف تو ہے. یہ اللہ نے ساری کائنات اس لیے بنائی کہ لوگ میری توحید پر استدلال کریں. اور آپ قرآن پڑھتے نہیں ہیں, قرآن کے قریب آپ آتے نہیں ہیں. اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے, اللہ آپ کے دلوں میں قرآن کو داخل کرے, اس کا ترجمہ آپ کریں. خدا کی قسم یہ قرآن اللہ تعالیٰ اس میں ایک ایک ذرے, ایک ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں. الہکم الہ واحد, الہکم الہ واحد. گدوں تک کا ذکر کرتے ہیں. سورۃ نحل 14ویں پارے کے 2 رکوع شروع کے 2 رکوع گھروں میں جا کے پڑھیے. خچر, گھوڑے, زمین, آسمان, چوپائے, پہاڑ, سورج, چاند, ستارے, سمندر, دریا, چشمے, آبشارے, درخت, نباتات. اور آگے جا کے اللہ کہتے ہیں وعلامات, ہم نے زمین پر تمہارے چلنے کی سہولت کے لیے جگہ جگہ نشانیاں بھی بنائی. یہ سمجھو گا کہ نشانیاں بنا دی. نشانی کیا مطلب؟ کسی جگہ درخت کا جھنڈ بنا دیا, کسی جگہ ایک ٹبا بنا دیا, کسی جگہ تھوڑی سی پہاڑی بنا دی, کسی جگہ پہ پل بن گیا, کسی جگہ پہ باغ اگ گئے. آپ کسی دیہات میں گئے, اوپری جا, آپ نے پوچھا فلاں جگہ پہ جانا ہے تو بتانے والے نے بتایا سیدھے چلے جاؤ. اگے درختوں کا جھنڈ آئے گا, وہ تو سجے مڑ جائیں. پھر آگے چلو گے نا تو چھوٹی سی پہاڑی آ جائے گی, اس سے بائیں مڑ جانا. آگے جاؤ گے نا تو ریت کا ایک بس آئے گا, اس سے آگے دائیں مڑ جانا. اللہ نے فرمایا راہ دکھان واسطے اساں جگہ جگہ تے نشانیاں بھی بنائیں. یہ اللہ نے کہانیاں سنائی ہیں, یہ اللہ نے ساری چیزیں اپنی توحید پر بطور دلیل پیش کی. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو نئے آدمی ہیں تشریف لائے وہ فائدہ حاصل کر لیں گے, جو پرانے ہیں ان کی توحید والے باغ کو پانی مل جائے. وہ ہرا رہنا چاہیے, وہ ہرا رہنا چاہیے, اور اس کے ہرے رکھنے کے لیے توحید کا ہی پانی.
تصوف ایک الگ فن ہے. علم کہہ لیں چلو. تصوف کیا ہے؟ اللہ اللہ سیکھنا، اللہ اللہ کرنا، تقوی، اندر کی صفائی، باطن کی صفائی، تزکیہ نفوس. تزکیہ نفوس. یہاں اگر کوئی ذمہ دار اور جٹ بیٹھے ہیں تو جب ہل چلاتے ہیں زمین میں تو پہلے وہ جو خود رو بوٹیاں ہوتی ہیں نا، خود اگاتی ہیں، تو وہ جٹ جو ہیں ان بوٹیوں کو پہلے اسے کہتے ہیں زمین کا تزکیہ. زمین کا کیا ہے؟ تزکیہ، صفائی. اور یہ کس کا تزکیہ ہوتا ہے؟ گناہ والی بوٹیاں ان کو نکالنا اور تصور جمانا کہ وہ ہستی ہے، ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. تصور. اسی سے صوفی کا لفظ نکلا ہے. صوفی، تصوف، صوفی. ہمارے یہاں تو بدنام ہو گیا جس داڑھی کی لو صوفی. حالانکہ صوفی تو بڑا مقام ہے، تصوف کا ایک مقام ہے بڑا. وہ تو آپ کو بھی حاصل نہیں ہے، مجھے بھی حاصل نہیں ہے. تو کچھ پہلے زمانے میں خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے بزرگ رہتے تھے وہاں، اللہ اللہ سکھاتے تھے. لوگ جاتے تھے ان کے پاس رہتے تھے، وہ ان کا تزکیہ کرتے تھے، اللہ اللہ سکھاتے تھے. کھانا دھوم ہندوستان میں بڑی خانقاہ تھی، خانقاہ امدادیہ. وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک مرد درویش، مولانا اشرف علی تھانوی. خود دیوبند میں ایک بڑی خانقاہ ہے اور وہاں اللہ اللہ سکھانے کے لیے بیٹھا ہے مولانا حسین احمد مدنی. لاہور میں شیرہ والا باغ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری. یہ ہنر نہ دیکھو، ہنر دیکھو بس. ان کو دیکھو پھر انہاں دے کرتوت دیکھو. دادے نو دیکھو، ابو پوترے نو دیکھو، اسرائیل ہو آیا. علامہ اقبال نے کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. عقابوں کی جگہ تھی کبوں کے ہاتھ، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. قرآن اس کو کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے لگے، واتبعوا الشہوات. شہوات کا کیا معنی کرنا؟ واتبعوا الشہوات، مزوں کے پیچھے پڑ گئے. شہوات کا کیا معنی ہے؟ مرید نہیں ہوتے پیچھے. قرآن نے کہتے کیا ہیں؟ سیغفر لنا، اسی بڑیاں دی اولاداں تے بخشے بخشایاں. اللہ نے فرمایا میرے کول آؤ، میں تواڈے نیچے لواں، میں تمہیں بتاؤں گا تم کیسے بخشے بخشائے. اسا بڑیاں دی اولاد سید یسین سلام میں صاحبزادے پیر زادے. بڑا شوق ہوتا ہے صاحبزادہ، پیو دا زادہ نہیں. ہم تو اپنے باپ کے زادے ہیں، باپ کی اولاد. اور یہ کس کے زادے ہیں؟ صاحبزادہ، پیر زادہ. وہ لوگ چلے گئے وہاں بجرہ میں ایک جنگل کے اندر اللہ اللہ سکھانے
بڑے عجیب لوگ ہیں، کتنے مربع زمین کا مالک ہے، خود ہل چلاتا ہے، رات کو خود پانی میں جاتا ہے، خود گندم کاٹتا ہے، خود گاتا ہے، خود بوریوں میں بند کرتا ہے، ایک شاگرد کو ساتھ ملا کے اٹھا کے گھر کے کمروں میں لاتا ہے اور گھر والوں سے کہتا ہے پکا کے طالب علموں کو کھلا دو۔ یہ ہوتی ہے پیری فقیری، مریداں نوں اپنے گھروں کھوانا ہونا خانقاہ ہے بنی فلانی خانقاہ سی این جی اسٹیشن لائن خانقاہ والا پیٹرول پمپ بنائے، سی این جی اسٹیشن لگوائے، دنیا کمائی ہے دنیا۔ وہ جو اللہ والے لوگ تھے نا انہوں نے دنیا نہیں بنائی، دنیا مریدوں پہ نچھاور کر دی، سب کچھ مریدوں کو کھلایا، مریدوں سے کھایا نہیں۔ ہوں جناب پیر صاحب کی نظر آتی ہے بھائی کہڑے کو شکٹ دا مرید ہے بیچارہ 500 1000 5000 دو ہاتھ نال بوری گندم دی نال دودھ دا مٹکا بھی نال لکڑی بھی، واہ کون دے رہا ہے؟ بولتے کہ نہیں ہو۔ اور میں کمال کیا کہتا ہے، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے گا، بھرا دیں گے تو پھر کون دے گا؟ ایک پاگل سر مار لگا ہے، خواجہ نہ دیں گے، اتنا نہیں سوچتا پھر خواجہ پتہ نہیں کرنا دیسی ہوں میرے کو 1000 روپیہ لے بیٹھا خواجہ، میں دیتے خواجہ کو پیسے لے۔ یہ پیروں کو نذرانے کون دیتا ہے؟ گندم کون دیتا ہے؟ دودھ، کارج جلان واسطے پیٹرول، مشکل کشا کون ہے؟ پہلے فیصلہ کرو بھائی مرید پیروں نے مشکل کشا ہے کہ پیر مریدوں نے مشکل کشا ہے؟ دے رہا ہے بیچارہ مرید تے مشکل کشا کون ہے؟ لین والا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، کیا مطلب تھا؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے۔ بیچارے مرید نہیں پڑھ رہے خواب ہوتے اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وہ گیا پیر صاحب کے پاس اور کہا غضب ہو گیا، حضرت غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ وہ جو حدیث آتی ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ہم جب نذرانے دیتے ہیں تو ساڑھا ہاتھ توڑا ہاتھ اوپر والا غضب ہو گیا، غضب توبہ توبہ توبہ۔ پیر صاحب نے کہا یہ کون سی بات، آئندہ جب تم دیا کرو نا ہاتھ نیچے رکھا کرو۔ اس نوادن حدیث نو خراب تے چاڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کو خراب تے چاڑنا۔ یہی میں نے سی حدیث کا وہ اللہ والے چونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ سکھاتے تھے نا، تو کسی زمانے میں مجھے شوق ہوا تصوف کی کتابیں پڑھنے کا، میں نے اس کے حق میں بھی پڑھی مخالف بھی پڑھی، پھر میں نے اسے بھاری پتھر سمجھا چون کے چھوڑ دیا، میں اس سے باہر نکل آیا، میں اکرے علم تو نہیں رہ جائے۔ وہاں میں نے ایک صوفی کا قول پڑھا، بس میرے دل میں کھد گئی۔ آپ میں سے جن جن کے توحید کے ساتھ محبت ہے وہ قول سن کے آپ کو لطف پڑا، اور لطف آئے تو پھر سبحان اللہ کہہ کے اپنے لطف کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ موبائلوں کو جب توحید کی بات سنائی جائے تو لطف آتا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ پہلی قوم پر
شمال کی طرف، جنوب کی طرف نہیں، وہ پہلا پتا قوم پر جب بھی زمین کا سخت سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے تو سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے نکلتا ہے وہ پتا۔ صوفی کہتا ہے اسے گھاس کا تنکا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ۔ یہ زمین سے باہر نکل کے آسمان کی طرف اٹھا کے یہ کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہر گیا کہ زمین رویا وحدہ لا شریک لہ۔ مولا ہم تیری توحید بیان کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم تیری وحدانیت کی بات کرتے ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں، تیری صفتوں کے تذکرے کرتے ہیں، تیرے اوصاف سناتے ہیں لوگوں کو اور تجھے کہتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک لہ۔ ہر گیا کہ زمین رویا وحدہ لا شریک لہ رویا وفی کل شیء لہ آیۃ۔ ہر چیز میں یہ نشانی ہے کہ مولا تیرا شریک کوئی نہیں۔ تو عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا ایک ایک ذرہ رب کی توحید کا کیا ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ دو لفظوں کے معنی ہم نے کیے آج، رب اور عالمین۔ جنہوں نے صرف رب کا معنی بھی سنا ہے، عالمین کا بھی، دونوں سنے ہیں، وہ رات کھڑے تھے پچھلے دن میں، انہوں نے صرف عالمین کا سنا اور رب کا معنی وہ نہیں سنا۔ پھر ایک دفعہ دعوت دیتا ہوں، اگلے جمعے پہ ہم نے الرحمن الرحیم کا معنی کرنا ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ جبکہ دونوں کا مادہ ایک ہے، رے ہے می، لیکن رحمان کو الگ لائے، رحیم کو الگ لائے۔ اور پھر آگے مالک یوم الدین کیوں کہا جبکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے؟ قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا؟ کیا وہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے؟ یہ ترجمہ کا ہمارا موضوع ہوگا۔ تو جو آپ لے جائیں وہ اپنے دل میں، مجھ سے نہیں، اس لیے کہ میں جھوٹا وعدہ لینے کا عادی نہیں ہوں، میں بھی گناہ گار ہو جاؤں گا، آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ اپنے دل میں وہ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اگلے جمعے 1:45 بجے پہنچنے کی کوشش کریں گے تاکہ سارا موضوع رحمان رحیم یہ سارا موضوع ہم سن لیں۔